اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تم روزہ رکھو تو تمہیں چاہیے کہ تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہو، اگر تم روزہ رکھو تو تمہیں چاہیے کہ تمہارے کان کا بھی روزہ ہو، اگر تم روزہ رکھو تو تمہیں چاہیے تمہاری زبان کا بھی روزہ ہو، اگر تم روزہ رکھو تو تمہیں چاہیے کہ تمہاری جلد کا بھی روزہ ہو، تمہارے بالوں کا بھی روزہ ہو۔ مولا آسان کیجئے، سمجھ نہیں آئی کہ آنکھ کا روزہ تو سمجھ آ گیا، کان کا روزہ سمجھ آ گیا، زبان کا روزہ سمجھ آ گیا کہ آنکھ سے کوئی غلط چیز دیکھی نہ جائے، کسی نامحرم کی طرف آنکھ اٹھے نہ، کان سے کوئی بری بات سنی نہ جائے، کوئی غیبت سنی نہ جائے، زبان سے کسی کی غیبت کی نہ جائے، کوئی بری بات نہ بولی جائے۔ یہ تو روزہ سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے آنکھ، کان اور زبان کو ایسے کاموں سے روکنا روزے کی حالت میں، یہ تو سمجھ آتا ہے، مگر روزہ ہو اور جلد کا روزہ بھی ہو، روزہ ہو اور بالوں کا روزہ بھی ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو زینت دو خدا کے لیے۔ جب بھی نماز کا ارادہ کرو تو اپنے آپ کو زینت دو، مسجد میں جانے لگو تو اپنے آپ کو آراستہ کر کے جاؤ۔ بالوں کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو یہ علم ہے کہ آپ کے بال، آپ کے سر کے بال کسی نامحرم کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں اور آپ جان جان کے اپنے بالوں کو سنوارتے ہیں، تو یقیناً یہ آپ کے بالوں کا روزہ نہیں رہے گا۔ پروردگار نے ایک شخص کے گناہ فقط ایک عمل سے معاف کر دیے کہ جب اس نے دیکھا کہ ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے، مگر اس کی توجہ اپنے شوہر کے بجائے اس کے سر کے بالوں کی طرف ہے، اس نے اپنے بالوں کی طرف جب ایک نامحرم عورت کو متوجہ دیکھا تو اس نے اپنے بالوں کو بگاڑ دیا، اپنے بالوں کو خراب کر دیا۔ پروردگار نے اس ایک عمل پر اس شخص کی بخشش کر دی۔ جلد کا روزہ کیا ہے؟ پروردگار نے خوبصورتی عطا کی ہے، پروردگار نے رنگت عطا کی ہے، پروردگار نے بہترین شکل عطا کی ہے۔ اس شکل کی خوبصورتی کو، اس شکل کی رنگت کو اگر سجانا ہے، آراستہ کرنا ہے، اس کا خیال کرنا ہے، تو دل میں فقط نیت یہ رکھو کہ میں اس کو جتنا بنا سنوار رہا ہوں صرف اور صرف مرضی پروردگار کے لیے، رضائے پروردگار کے لیے۔ یہ جلد کا روزہ ہے، یہ بالوں کا روزہ ہے۔ کسی نے پوچھا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مولا افضل ترین روزہ کون سا ہے؟ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے روزے ہیں: دل کا روزہ، زبان کا روزہ اور شکم کا روزہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ دل کا روزہ زبان کے روزے سے زیادہ افضل ہے، اور زبان کا روزہ شکم کے روزے سے زیادہ افضل ہے۔ کیا مطلب؟ شکم کا روزہ یہ ہے کہ فقط بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، کوئی غلط چیز اندر نہ جائے، یہ جسم کا روزہ، یہ شکم کا روزہ۔ کوئی چیز جسم میں نہ جائے، اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا، یہ زیادہ افضل روزے کی حالت یہ ہے کہ اپنی زبان کو بھی حرام سے پاک رکھو، اور اس سے بھی زیادہ افضل روزہ یہ ہے کہ اپنے دل کو فقط بندگی پروردگار کے علاوہ کسی کی طرف مائل نہ ہونے دو۔ بس آخری فرمان پہ تمام کرتا ہوں۔ مولا امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ افراد روزے میں فقط بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کرتے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح لذت روزہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عظیم عبادت کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔